یہ واقعہ ایک سعودی نوجوان کا ہے۔ یہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھا۔ اس کی تنخواہ صرف 4,000 ریال تھی۔ شادی شدہ ہونے کی وجہ سے اس کے اخراجات اس کی تنخواہ سے کہیں زیادہ تھے۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اس کی تنخواہ ختم ہو جاتی اور اسے قرض لینا پڑتا۔ وہ آہستہ آہستہ قرضوں کی دلدل میں ڈوبتا جا رہا تھا اور اس کا یقین بنتا جا رہا تھا کہ اب اس کی زندگی میں اسی حالت میں ہی گزرے گی۔ حالانکہ اس کی بیوی اس کے مالی حالات کا خیال کرتی، لیکن قرضوں کے بوجھ میں تو سانس لینا بھی دشوار ہوتا تھا۔ ایک دن وہ اپنے دوستوں کی مجلس میں گیا۔ وہاں اس نے ایک ایسے دوست بھی موجود تھا جو صاحب رائے آدمی تھا، اور اس نوجوان کا کہنا تھا کہ میں اپنے اس دوست کے مشوروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ کہنے لگا، میں نے اسے باتوں باتوں میں اپنی کہانی سنائی اور اپنی مالی مشکلات اس کے سامنے رکھی۔ اس نے میری بات سنی اور کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ تم اپنی تنخواہ میں سے کچھ حصہ صدقے کے لیے مختص کر دو۔ اس سعودی نوجوان نے حیرت سے کہا، جناب مجھے گھر کے خرچے پورے کرنے کے لیے قرضہ لینے پڑتے ہیں، تو آپ صدقہ نکالنے کا کہہ رہے ہیں۔ خیر میں نے گھر آ کر اپنی بیوی کو ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی، تجزیہ کرنے میں کیا حرج ہے، ہو سکتا ہے اللہ جل شانہ تم پر رزق کے دروازے کھول دے۔ وہ کہتا ہے، میں نے ماہانہ 4,000 ریال میں سے 30 ریال صدقے کے لیے مختص کرنے کا ارادہ کیا اور مہینے کے آخر میں اسے ادا کرنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ، قسم کھا کر کہتی ہوں کہ میری تو حالت ہی بدل گئی۔ کہا، میں ہر وقت مالی ٹینشنوں میں اور سوچوں میں رہتا تھا، اور کہا اب میری زندگی گویا پھول ہو گئی۔ ہلکی پھلکی آسانی، قرضوں کے باوجود خود کو آزاد محسوس کرتا تھا۔ ایک ایسا ذہنی سکون تھا کہ کیا بتاؤں۔ پھر چند دن بعد میں نے اپنی زندگی کو سیٹ کرنا شروع کیا، اپنی تنخواہ کو حصوں میں تقسیم کیا، اور یوں ایسی برکت ہوئی جیسے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میں نے حساب لگایا اور مجھے اندازہ ہو گیا کہ کتنی مدت میں انشاءاللہ قرضوں کے بوجھ سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور رستہ کھولا اور میں نے اپنے ایک عزیز کے ساتھ اس کے پراپرٹی ڈیلر کے کام میں بھی حصہ لینا شروع کیا۔ میں اس سے گاہک لا کر دیتا اور اس پر مجھے مناسب پرافٹ حاصل ہوتا۔ الحمدللہ، میں جب بھی کسی گاہک کے پاس جاتا وہ مجھے کسی دوسرے تک رہنمائی ضرور کرتا۔ میں یہاں پر بھی وہی عمل دہراتا کہ مجھے جب بھی پرافٹ ملتا میں اس میں سے اللہ کے لیے صدقہ ضرور نکالتا۔ اللہ کی قسم، صدقہ کیا ہے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جس نے اسے آزمایا ہو۔ صدقہ کرو اور صبر سے چلو، اللہ تعالیٰ کا فضل سے خیر و برکتیں اپنی آنکھوں سے برستے دیکھو گے۔ جب آپ کسی مسلمان کو تنخواہ میں سے صدقے کے لیے رقم مختص کرنے کا کہیں گے اور وہ اس پر عمل کرے گا تو آپ کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا صدقہ کرنے والے کو ملے گا، اور صدقہ دینے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ آپ اس دنیا سے چلے بھی جائیں اور آپ کی وجہ سے آپ کے پیچھے کوئی صدقہ کر رہا ہوگا۔ ایسے ہی اگر آپ نے یہ میسج آگے کیا تو کسی نے صدقہ دینے کا معمول بنا لیا تو آپ کے لیے بھی صدقہ دینے والے کے لیے اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ جیسے میں نے اس میسج کو پڑھا اور یہ کہانی بیان کی اور صدقہ کرنے کا معمول بنایا، اور جو ہے سب سے زیادہ فرق میری ذہنی حالت پہ پڑا۔ ایک ایسا اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ جس کا جواب ہی نہیں ملتا۔ اگرچہ آپ کے بچے یا میرے بچے ایک طالب علم ہے اور اسٹوڈنٹ ہے، یا آپ خود ہیں، تو آپ کو ماہانہ ایک جو پاکٹ منی ملتا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ، کچھ رقم صدقے کے لیے ضرور مختص کیا کریں۔ اگر صدقہ کرنے والے جان لیں اور سمجھ لیں کہ اس کا صدقہ فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ میں جاتا ہے، تو یقیناً دینے والے کو لذت لینے والے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس کے فوائد جو ہے وہ کتنے زیادہ ہیں؟ صدقہ دینے والے بھی اور جو اس کا سبب بنتے ہیں وہ بھی سن لیں۔ صدقہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔
صدقہ اعمال نامہ میں افضل عمل ہوگا اور سب سے افضل صدقہ کھانا کھلانا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن سایہ ہوگا اور اپنے دینے والے کو آگ سے خلاصی دلائے گا، یعنی نجات دلائے گا۔ صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور قبر کی گرمی میں ٹھنڈک کا سامان ہے۔ میت کے لیے بہترین ہدیہ اور سب سے زیادہ نفع بخش چیز صدقہ ہے، اور صدقے کے ثواب کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے رہتے ہیں۔ صدقہ مستفی ہے، نفس کی پاکی کا ذریعہ، نیکیوں کو بڑھاتا ہے۔ صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والے کے چہرے کا سرور اور تازگی کا سبب ہے۔ صدقہ قیامت کی ہولناکی کے خوف سے امان ہے اور گزرے ہوئے پر افسوس نہیں ہونے دیتا۔ صدقہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے۔ صدقہ خوشخبری ہے، حسن کی خاتمہ کی اور فرشتوں کی دعا کا سبب ہے۔ صدقہ دینے والا بہترین لوگوں میں سے ہے اور اس کا ثواب ہر اس شخص کو ملتا ہے جو اس میں کسی طور بھی شریک ہو۔ صدقہ دینے والے سے خیر و کثیر اور بڑے اجر کا وعدہ ہے۔ خرچ کرنا آدمی کو متفی کی صف میں شامل کر دیتا ہے، اور صدقہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق محبت کرتی ہے۔ صدقہ کرنا سخاوت کی علامت ہے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ صدقہ بلاؤں مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور دنیا میں 70 دروازے برائی کے بند کر دیتا ہے۔ صدقہ عمر میں اور مال میں اضافے کا سبب ہے، کامیابی اور وسعت رزق کا سبب ہے۔ صدقہ علاج بھی ہے، دوا بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ صدقہ آگ سے جلنے، غرق ہونے، چوری اور بری موت کو روکتا ہے۔ صدقے کا اجر ملتا ہے چاہے جانوروں اور پرندوں پر ہی کیوں نہ ہو۔ بہترین صدقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھی اس کی ہدایت دیں اور خود بھی اس پر عمل کریں۔